صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے دہلیز پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. بڑا خوبصورت دین متین کی دولت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا. جتنے مذاہب دنیا میں ہے، میرا تمہارا ایمان ہے سب سے سچا پکا مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
قرآن میں اللہ فرماتا ہے مذہبی اسلام کو چھوڑ کر جو جس دین کا دامن پکڑے گا اللہ کی نظر میں وہ مردود ہے۔ کروڑہا رب کا احسان ہے، اللہ نے کلمہ اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اتنی شان والا نبی دیا۔ میرا تمہارا عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات کا سردار مجھے اور آپ کو حضور کی شکل میں عطا فرمایا، فرشتوں کا سردار، جنوں کا سردار، زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کا سردار، تمام کے تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کا سردار۔ جو قرآن اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا وہ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار، اور اس امت کو اللہ نے اپنے حبیب سے جڑنے کی برکت سے سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنا دیا۔ ہمارا نبی بے شک ساری کائنات کا سردار، قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار، یہ امت سارے نبیوں کی امتوں کی سردار، بشرطے کہ سچا پکا امتی بن کر زندگی گزارے۔ امتی ہونے کا وظیفہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، ہر اس کام سے اپنے دامن کو بچانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہے، سب جانتے ہیں مالداروں پہ زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، پھر بھی ہم عبادات میں، معاملات میں ٹال مٹول کرتے، ہیرا پھیری کرتے ہیں، کیونکہ دل میں سچی پکی نبی کی عقیدت اور محبت نہیں ہے۔ سچا عاشق رسول کبھی بیاج نہیں کھاتا، سچا عاشق رسول کبھی زنا نہیں کرتا، سچا عاشق رسول کبھی تکلیف پر، مصیبت پر رب سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، سچا عاشق رسول صبر کا دامن تھامتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ، بولو زور سے، اللہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ یہاں سے انشاءاللہ یاد کر کے اٹھیں گے۔ 4 نعمتیں ایسی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مومن کو دے دی گئی پھر ساری دنیا فوت ہو جائے اسے کوئی غم نہیں ہونا جائے، کیونکہ اس کے دامن میں جنت موجود ہے۔ کتنی نعمتیں؟ 4۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے سب کو امیر نہیں بنایا، سب کو غریب نہیں بنایا، جن کو امیر بنایا اللہ ان کا شکر سے آج امتحان لیتا ہے، جن کو غریب بنایا اللہ ان کا صبر سے امتحان لیتا ہے۔ مالداروں کا وظیفہ ہے شکر ادا کرنا، مال کا غمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، غلط استعمال نہ کرنا۔ غریبوں کا وظیفہ ہے کہ صبر کرنا، ہائے واویلا شکوہ شکایت نہ کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکریہ ادا کرو گی اضافہ کر دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ارے ٹھیک ٹھاک جسم چل رہا ہے وہی اللہ کا شکر ہے۔ ہسپتال میں ایک عزیز کی ملاقات کے لیے گیا تھا، وہ تو فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب کتنی دولت ہے، کیا کام کی، سارا لے لو کچھ نہیں چاہیے، اتنی دعا کر دو کہ بس پیشاب ہو جائے۔ آج 21 دن ہو گئے پیشاب نہیں ہوگا، ہمارا وقت پہ پیشاب نکلتا ہے، یہی سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے۔ رب کو پہچاننا ہو سول ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لو کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صبح 16 گولیاں، رات کو 16 گولیاں، 32 گولیاں کھاتے تب 24 گھنٹوں سے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا، یہ پیٹ ہے نا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی،
5 لاکھ ہے کا 10 لاکھ ہو جائے، 10 ہے کا 15 ہو جائے، چاہے کسی کو چنا لگانا ہو، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی۔ لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ لعنت فرماتا ہے اس بندے پر جو کسی کے زمین کا نشان چورا لیتا ہے۔ کسی کے زمین کی بارڈر ہے، وہاں اس نے اپنے پتھر رکھا ہوا ہے یا بارڈر رکھی ہوئی، تھوڑا سا حصہ آگے کر دیا، وہ حصہ اپنے اندر دبا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے زمین کا نشان چرانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ کتنے بھی پلاٹ خرید لو، کتنی بھی زمینیں خرید لو، لیکن سب کی آخری منزل سونے کی ایک ہی ہے، قبرستان۔ کتنی بھی زمینیں تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو، کوئی اپنی زمین میں نہیں سوتا وہاں ہے جہاں فکس ہے، قبرستان۔ تو پھر ناجائز طریقوں سے ہم مال کیوں جمع کریں؟ ایک پیسہ میں اور آپ ساتھ نہیں لے جاتے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس رب کا شکر ہے۔ مشکات میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا غریب میری امت کے مالدار کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائے، 500 سال۔ اور بار بار حضور کہاں کرتے تھے اللہم احینی مسکینہ امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ الہ العالمین غریبی میں جینا چاہتا ہوں، غریبی میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے کل قیامت کے دن غریبوں میں اٹھانا۔ ہاں مال مل گیا تو اس سے اچھے کام بھی کر سکتے، لیکن ہمارا مال تو شادیوں میں اڑتا ہے، 15 لاکھ کے تو اسٹیج بنتے، 5 لاکھ کا تو خواتین کا میک اپ میں چلا جاتا ہے، اور اتنا میک اپ شوہر بھی نہیں پہچانتا ہے میری گھر والی ہے۔ پیسے بہت ہیں، استعمال کہاں کرے؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر مالدار ڈھنگ کی زکوٰۃ دے دے تو امت کی غریب بچیوں کی پیشانی پر کبھی طوائف کا دبا نہیں لگے گا۔ کوئی خاتون اپنا جسم نہیں بیچتی، غربت انہیں وہاں تک لے جاتی ہے۔ اور قوم کے رئیس اگر ڈھنگ کی زکوٰۃ دے دے، غربا کا خیال کرے، تو قوم کی غریب بچیوں کی پیشانی پر کبھی طوائف کا دبا نہیں لگے گا۔ اب درد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں وہ زکوٰۃ کھا رہے ہیں، جنہیں دینی ہے، جن کا وظیفہ ہے دینا، وہ خود لے رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہو اللہ کا شکر ادا کرے۔ بولو زور سے، میرا تمہارا حال کوئی جانے نہ جانے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ ہم سارے پڑھتے ہیں لا الہ، بولو زور سے لا الہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے قابل نہیں، نظر و نیاز کے قابل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجھاڑنے والا کوئی نہیں، اجڑے ہوئے کو بسانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، عزت ذلت کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، تجھے شفا دینے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 7، اگر کوئی مصیبت میں کسی کو مبتلا کرنا چاہوں، ساری کائنات مل کر اس کو راحت نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر میں تجھے فائدہ پہنچانا چاہوں، ساری کائنات مل کر تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ذات میں بھی میرا اللہ یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی آزمائش لی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، باپ کا نام تھا آزر۔ بت پرست نہیں تھا، بت گھر تھا، جن کے گھر میں مورتیاں بنتی تھی۔ کٹورا بھر کے، وہ ٹوکری بھر کے ابراہیم کو دے دی آزر نے، کہا جاؤ بازار میں جاؤ خدا بیچ کے آؤ۔ یہ تو پیغمبر تھے جن کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ ایسے موقعوں پر ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ نبی 1,24,000 انبیاء، کسی بھی نبی نے کسی بھی موڑ پر کبھی شرک نہیں کیا۔
سارے پیغمبروں نے اسی پہ محنت کی، سب سے توڑ ایک سے جوڑ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے دے دیا ٹوکرا، جاؤ خدا بیچ کے آؤ، بازار میں آئے آواز لگائے لے لو خدا، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے سارے جھوٹے، کون خریدتا؟ بیچنے والا جھوٹا کہہ رہا ہے۔ رات کو آیا پورا ٹوکرا لے کر، ایک خدا بھی نہیں بکا۔ ابراہیم علیہ السلام سے آزر پوچھنے لگا کہ سارے خدا لے آئے، عبادتیں کم ہو گئی، بکری ڈاؤن ہو گئی، کوئی خدا کا خریدار ہی نہیں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آزر بیچنے والا ہی نہیں چاہتا، کون خریدے گا؟ اچھا سارا معاملہ تو تو نے بگاڑا ہے۔ قرآن میں ہے، آزر کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وانجرنی ملیا۔ آزر کہنے لگا ابراہیم تو میرے خداؤں سے دشمنی کرتا ہے، تو میرے خداؤں سے نفرت کرتا ہے، تو میرے خداؤں سے اعراض کرتا ہے، میری نظر سے دور چلا جا ورنہ پتھر مار مار کے میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آزر ابا تیرا دامن چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جہاں سے گزرنا ہے وہ راستہ تو ڈاکوؤں کا تھا، مصر والی پوری پٹری، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، خوبصورت لڑکیوں کو پکڑ کے بدماشی کرتا تھا۔ سارا کو لے کر جب چلے، سارا تو بڑی حسین تھی، تو پکڑ کے یہاں دربار میں لے آئے۔ تو آج وہ بادشاہ تھا، اس نے سارا کو دیکھا، تو جو ہی دیکھا اس کے منہ میں لالے پڑنے لگے، ہاتھ بڑھایا تو آزر سارا کہنے لگی رک مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ مصلی بچھایا، سجدہ کیا، اور سجدے میں کہا سارا نے الہ العالمین میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو، تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو، میری عزت کی حفاظت فرما۔ جو ہاتھ بڑھایا ہاتھوں میں لکوا پڑ گیا، تو کہا یہ تو انسان کی شکل میں کوئی ولیہ معلوم ہوتی ہے، مجھے معاف کر دے، دعا کر دے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ کہا چلو میں دعا کرتی ہوں۔ پیغمبر کا سارا گھرانہ اخلاق حمیدہ کا حامل ہوتا ہے، ہمارے دامن میں کہاں ایسا اخلاق ہے؟ تو بھائی بھائی کے گریبان چاک کرتے۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آج میرے تمہارے اخلاق دیکھو، جانوروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا انسانوں سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب ہمیں لوٹ کے چلا جائے۔ علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے، اتنا خوبصورت شعر انہوں نے پڑھا تھا کہ مجھے شکایت موت سے نہیں ہے، شکایت اپنوں سے ہے، شکایت موت سے نہیں ہے، شکایت اپنوں سے ہے۔ ذرا سی آنکھ کیا لگی قبر کھودنے لگ گئے، بند کر دیا سانپوں کو جوگی نے یہ کہہ کر اب تو بھائی بھائی کو ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ ایکسیڈنٹوں میں پڑے ہوئے ہسپتال میں بعد میں لے جاتے ہیں، پہلے اپنی چینل چلاتے ہیں، پہلے ان کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر ڈاکٹر کہتا ہے 10 منٹ جلدی لائے ہوتے تو بچ جاتی جان۔ ارے ان کی ویڈیو ختم کب ہوتی؟ اور اتنا صفاق بے درد سماج ہے، سگی ماں کے ساتھ ظلم کرتے، سگے باپ کے ساتھ ظلم کرتے، 5 منٹ نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ جن کے قدموں میں میرے نبی نے جنت بتائی، جن کو جنت کا دروازہ بتایا، تو سارا سے کہا معاف کر دے، تو فوراً دعا کی الہ العالمین میں معاف کرتی ہوں تو بھی معاف کر دے، فوراً ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ شیطان نے واپس بدمعاشی پہ اکسایا، پھر واپس ہاتھ بڑھایا، پھر واپس لقوا پڑ گیا، 3 دفعہ بدمعاشی کا ارادہ کیا، 3 دفعہ ہاتھ ٹھیک ہوا۔ پھر بعد میں جب اس کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نیک بندی ہے، اس کے گھر میں کنیز تھی جس کا نام حاجرہ تھا، کہا یہ میں تجھے گفٹ کرتا ہوں، یہ لے جا۔ پھر میرا اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ حاجرہ ابراہیم کے نکاح میں آئیں گی، اس کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوں گے جن کی نسل سے اللہ کے حبیب دنیا میں آئیں گے، کیونکہ میں اپنے حبیب کی نسلی طور پر بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور اسماعیل اتنے حسین خوبصورت تھے، کیوں نہ ہو کہ جن کی پیشانی پر میرے نبی کا نور نبوت چمک رہا تھا۔ اتنی آزمائشوں سے گزرے، اللہ کی قسم کبھی ناشکری نہیں کی۔ جس حال میں ابراہیم کو رکھا کہا اللہ کا شکر ہے، جس حال میں کہا اللہ کا شکر ہے۔ آمین کہو، اللہ مجھے تمہیں آزمائش سے بچائے، میرا تمہارا پرچہ تو پہلے ہی سے صاف ہے۔ ہم کہاں امتحان میں کامیاب ہو سکتے، ہم مدرسے اور اسکول کے امتحان میں فیل ہو جاتے، اللہ کے امتحان میں کہاں کامیاب ہوں گے۔
یہ تو پیغمبروں کا وظیفہ تھا، اللہ ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان۔ کریں گے ذکر انشاءاللہ، چلتے پھرتے اٹھتے، جوانوں سے خاص کہوں گا ایک تسبیح لٹکا کے رکھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، جس نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ایک درود کی تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ ذکر سے تو باطن میں نور اترتا ہے، ہزاروں کریم ایک طرف، اللہ کے ذکر کی جو نورانیت چہرے پہ آتی ہے نا، اس کا مقابلہ ہزاروں کریم نہیں کر سکتی۔ علامہ شبلی کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک فلسفی آ کے بیٹھ گیا، وہ رائٹ ٹائم ہے گھڑی سامنے والی، مجھے یہ دکھتی نہیں برابر، یہ پاکیزہ مسجد ہے، میں تو پہلے آیا تھا تو بہت چھوٹی مسجد تھی، ماشاءاللہ تو بڑی حسین خوبصورت مسجد بنا دی، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک آباد کرنے والا بنا ہے۔ تو علامہ شبلی کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک فلسفی آ کے بیٹھ گیا۔ علامہ شبلی نے کہا اللہ کا ذکر کرو، باطن میں نور اترتا ہے، چہرہ اجلا ہو جاتا ہے۔ وہ فلسفی کھڑا ہو گیا، کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ذات میں طاقت ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا بھائی کیسے؟ کہا آگ بولنے سے ہونٹ نہیں جلتے، آگ لکھنے سے کاغذ نہیں جلتا، آگ میں طاقت ہے جلانے کی، لیکن بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ برف بولنے سے ہونٹ ٹھنڈے نہیں ہوتے، برف لکھنے سے کاغذ گیلا نہیں ہوتا۔ برف میں طاقت ہے برودت کی، لیکن ذکر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ میں طاقت ہے نظام کو بنانے کی، نظام کو ہلانے کی، نظام کو چلانے کی، لیکن اللہ کے نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہت سمجھایا، فلسفی جلدی مانتے نہیں۔ کہا تجھے کیا سمجھاؤں، تو ایک نمبر کا گدھا ہے۔ تو اس کا چہرے کا رنگ بالکل لال پیلا ہو گیا۔ کہا آپ نے اتنے بڑے مجمع میں مجھے گدھا کیا دیا؟ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ گدھے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے، تو اللہ کے نام سے دلوں کی رنگت کیوں نہیں بدل سکتی؟ پڑھو ساتھ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ حدیث یاد کر کے جائیں، ایک شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، مجھے بھی ملا لو، سب کوئی نہ کوئی مصیبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ، مصیبت کی جگہ ہے، یہاں مصیبت آئیں گی۔ مصیبتوں سے چھٹکارا کب ملے گا؟ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرو وہ چیز سامنے موجود ہوں گی۔ اڑنے کا بھی ارادہ ہوگا، اللہ پر لگا دے گا۔ پوچھتے ہیں نا کہ مول صاحب جنت میں چلو ساری چیزیں ملیں گی، لیکن ایک بات بتاؤ، حوریں کتنی ملیں گی؟ فجر پڑھتے نہیں، حوروں کی تمنا رکھتے ہیں۔ ملیں گی انشاءاللہ 70 حوریں ملیں گی، لیکن ان حوروں کی سردار جنت کی بیوی ہوگی۔ ایک بوڑھی میاں کو کسی مولوی نے کہہ دیا تو بوڑھی میاں وہیں کھڑے ہو گئے، مجھے جانا ہی نہیں جنت میں۔ کہا بھائی کیوں کہ میری والی تو اتنی بگڑی وہ 70 کو بھی بگاڑ دے گی۔ کوئی بیماری نہیں، گھٹنوں میں بھی درد نہیں، کمر میں بھی درد نہیں، بلڈ پریشر بھی نہیں، شوگر بھی نہیں، ڈائبٹیز بھی نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، کچھ بھی بیماری نہیں، بدن بالکل۔ یہ جتنے نا یہاں کوئی 45 کوئی 50 کوئی 55 کوئی 60 کا ہے، یہ جتنے کرسیوں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، سب کی عمر ایک ہی ہوں گی، 33 سال مشکات میں ہے۔ بدن کے کسی عضو میں درد بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تکلیفیں آتی ہے، جنت میں تکلیف نہیں ہوگی۔
रत्ती बराबर तकलीफ नहीं जन्नत में। हम दुनिया में रब चाहे जिंदगी गुजारे, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में मन चाहे जिंदगी गुजारने का मौका देगा। यहाँ मन चाहे जिंदगी ना गुजारे, अगर जन्नत में रब चाहे मन चाहे जिंदगी गुजारनी हो तो दुनिया में रब चाहे जिंदगी हम गुजारे। परेशानी आए हाय वावेला ना करे, शिकवा शिकायत ना करे। परेशानी का एक किस्सा और सुनाऊं इस महीने की मुनासबत से। इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, इब्राहिम जब प्यार करने लगे तो अल्लाह को ये बात बड़ी अजीब लगी कि दिल में मेरी जगह बनानी थी, इस्माइल कहाँ से आ गए। कहा जाओ बीवी बच्चों को छोड़ के आओ। परेशानी आई, बीवी बच्चों को छोड़ना। लकोदक सहरा के अंदर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, कुछ छुआरे थे, कुछ खजूरें थी, कुछ पानी था। दे दिया हाजरा से, और जब वापस पलटे तो हाजरा ने पल्ला पकड़ लिया। कहा इब्राहिम इस लकोदक सहरा में हमें तने तनहा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो जवाब भी नहीं दिया। पैगंबर अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर अपनी बीवी से भी कलाम नहीं करता। इन्हें डर था कि बीवी से गुफ्तगू करूंगा तो कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए। छोड़ने का हुक्म दिया तो गुफ्तगू भी छोड़ दी। हाजरा समझ गई ये तो नबी है, नबी कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। तो पूछ लिया क्या ये छोड़ने का हुक्म कहीं रब ने तो नहीं दिया? तो जवाब गर्दन हिलाकर के कहा हाँ मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है। कहा इदन ला युज़िउना, का खैर से जाओ, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हमारा रब हमें भी ज़ाया नहीं करेगा। थोड़े आगे गए, छोड़ दिया, बीवी बच्चों को सजदे शुक्र बजा लाए। या अल्लाह बीवी बच्चों को छोड़ना कोई खेल तो था नहीं, तेरी मदद अगर शामिल हाल ना होती तो मैं ये वजीफा ना निभा सकता। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर लकोदक सहरा के अंदर 2 पत्थर को बिछाए और पहले पत्थर की छांव में हजरत इस्माइल को लिटाया। पानी भी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नबुव्वत वाली जबान बाहर निकल आई शिद्दत प्यास की वजह से। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में इधर उधर चक्कर लगा रही, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है ओ हाजरा तू अपने लख्ते जिगर को पानी पिलाने के लिए सफा मरवा की पहाड़ियों पे चक्कर लगाती है। मुझे तेरी अदा इतनी पसंद आई, तेरे बाद वली भी क्यों ना गो, पैगंबर भी क्यों ना गो, कुतुब भी क्यों ना गो, रसूल भी क्यों ना गो, अब्दाल भी क्यों ना गो, बड़ा जलीलुल कदर वली भी क्यों ना हो, सहाबी भी क्यों ना गो, जब तक तेरी चाल चल के न दिखाएगा मैं किसी का हज उम्र मंजूर नहीं करूंगा। आज हम सारे जाते हैं, अल्लाह ये सआदत मुझे और आपको नसीब फरमाए। जब तक ये चाल नहीं चलते वहां तक मेरा तुम्हारा हज कबूल नहीं। अल्लाह ने एड़ी रगड़ने से जमजम बरामद किया। कादिरुल मुतलक जात कौन है? अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने जमजम बरामद किया। रहती दुनिया तक ये जमजम का पानी लोग पिएंगे। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पानी है जो गिजा का भी काम करता है, प्यास भी बुझाता है। 40 दिन आप भूख के रहो, एक दाना न खाओ, सिर्फ जमजम पीते रहो। उलमा ने लिखा है आपकी सेहत पे जरा बराबर असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी ताकत रखी है और इसकी करामत और इसकी शिफाओं के वाक़यात किताबों में मौजूद है। सारी कायनात में जितने कुएं हैं, मेरा तुम्हारा ईमान है, सारे कुओं का सरदार बोलो जमजम का कुआं है। इससे हटकर एक बात बताऊं, खूबसूरत बात, आपको पसंद आएंगी, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। एड़ी किसने रगड़ी थी? बोलो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने जमजम का चश्मा बरामद किया। एक वक्त आया ये मिट्टी से भर गया था। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने तारीखी नुकोश और हवालों से इसे ट्रेस किया, इसकी खुदाई की, अल्लाह ने जमजम बरामद किया। कुछ जमाने के बाद हमारे नबी यहाँ तशरीफ लाए अपने असहाब के साथ। कहा पानी निकालो। एक प्याला निकाल के हुजूर को दिया गया। हुजूर ने थोड़ा पानी पिया, सहाबा को दे दिया। कहा या रसूलल्लाह क्या करना है? कहा वापस कुएं में डाल दो। फिर हुजूर ने फरमाया जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का झूठा चला जाए कयामत आ सकती, उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। इस मजमे में बताओ कोई एक बंदा हो जिसने आज तक जमजम न पिया हो, आज तक जिसने एक घोंट भी जमजम पिया हुआ, हाथ उठाए बताए। माशाल्लाह, देखो सबने जमजम पिया है। मुबारक हो जमजम पीने वालों। मैंने और आपने जमजम नहीं पिया है बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का झूठा पिया है। जिसकी बॉडी में मेरे नबी मोहम्मद का झूठा चला जाए इंशाअल्लाह वो बॉडी कभी जहन्नम में नहीं जाएगी।
یہ تکلیف تھی بیوی بچوں کو چھوڑنا. اور ایک تکلیف, بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ. اب کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ ماں سے نظریں چھڑا کے نکل گئے ابراہیم اسماعیل کو لے کر. یہ عورت ہے, عقیدے کے میدان میں کچی ہے, کہیں رونا دھونا شروع کر دیا, اللہ کا حکم پورا نہیں کروں گا, نہیں کر سکوں گا. اور شیطان نے سب سے پہلے یہاں آ کے اپنی بات چلائی تھی کہ اگر یہ مان گئی تو میرا جادو چل جائے گا. کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ عورتیں شیطان کی زیادہ مانتے ہیں, ولیوں کی زیادہ مانتے ہیں, ٹھگوں کی زیادہ مانتے ہیں, اللہ کے قرآن کی نہیں مانتے. وہ پیر بن کر سب سے پہلے یہاں آیا شیطان, ایک ہاتھ میں لاٹھی, بڑا امامہ, بڑا لمبا سا کرتا, بڑی نقلی داڑھی لگا کے آیا. کہاں حجرہ, اسماعیل کہاں ہے؟ کہا دوست کی ملاقات کے لیے گئے. اچھا, دوست کی ملاقات کے لیے نہیں گئے, تیرا شوہر تو اپنے بیٹے کو شہید ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے. کہا ظالم کوئی ایسا باپ ہوگا کہ جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کہا کیا بتاؤں, تیرا شوہر بھی مجبور ہے. کہا کیا مجبوری؟ کہا تیرے رب کا حکم ملا ہے. تو ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابراہیم, عورت سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیا, کاش مجھے بھی ساتھ لے چلتے تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاتا, میں جولی پھیلا کر قبولیت کی بھیک مانگتی. کہاں سے لائے ایسی مائیں؟ ہم نے تو بچوں کی تربیت ہی چھوڑ دی. 3 بجے بچے گھر آتے, پتہ ہی نہیں, نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے. 2 بجے تک ہمارے بچے کہاں گھومتے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. چابی رکھی ہوتی ہے, فون کر کے بتا دیتے امی کہ سیڑھی پہ چابی رکھی ہے, کھول کے آ کے سو جانا. کتنے بجے آئے ہمیں صبح میں پوچھ سکتے. بیٹا ہی اتنا پاور والا ہے, مجال ہے کوئی پوچھ لے. سیدھی منہ پہ گالی چپکتی ہے. دس از مائی پرسنل لائف, ڈونٹ انٹرفیئر. باپ سے کہتا ہے بیٹا میری پرسنل لائف, انٹرفیئر مت کرو, آپ اپنا کام کرو. زمانہ بدل چکا ہے, زمانہ بدلا ہے. تیرا باپ یہ وہی ہے جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پر وہ آیا اسماعیل کے پاس, عقل معصوم ہے, یہ رونا دھونا شروع کر دے گا, چلو یہاں سے بات بنے گی. کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ ابو کے ساتھ دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اچھا, دوست کی ملاقات کے لیے نہیں, اللہ کا حکم ہے, ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. کہا کون باپ ذبح کرے گا؟ کہا رب کا حکم ملا ہے. کہا یہ رب کا حکم ہے؟ یہ ایک جان ہے, 80 جانیں ہوتی, اللہ کا حکم آتا, یک کے بعد دیگر سب جانیں قربان کر دیتا. تیسرے نمبر پر مایوس ہو کر ابراہیم کے پاس, کسی بھی پتا ہے یہاں کام نہیں چلا تو پھر یہاں کہاں کام چلے گا. کہا سمجھ, کچھ عقل کی بات کر لو, عقل سے کام لے لو. بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے, اس کے بدلے میں کچھ جانور ذبح کر لو. بیٹے کو قربان کرنا یہ کون سا طریقہ ہے, چھوڑ دو اسے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی کنکر مار کے پیچھے کر دیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا. پہلے دل میں بات آئی مجھے کرنا وہی ہے جو میرے رب کا حکم ملا ہے, چلو بیٹے سے تو پوچھ لوں. تو بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, تجھے ذبح کرنا ہے, بتا تیری کیا رائے ہے. جٹ سے کہا یا بطف الما تؤمر, باپ ہچکچانا نہیں, جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزرو, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لیکن ایک شرط. کہا کیا؟ پٹی باندھ دینا اپنے آنکھوں پہ, مجھے اوندا لٹا دینا, کہیں میری تمہاری نظریں ٹکرائیں گی, پیدر شفقت جوش ماریں گی, کہیں اللہ کا حکم آپ پورا نہیں کر سکیں گے. پٹی باندھی, اوندا لٹایا, چھری چلائی, چھری نہیں چلی. پھر چھری سے پوچھا لما تقطعی یا سکین, یہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہنے لگی, اللہ نے اسے زبان دی. الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی, خلیل کہتا ہے ذبح کرنا ہے, جلیل نے کہا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا ہے. تو جب گردن نہیں کٹی تو اسماعیل نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے, ایسا لگتا ہے اللہ کی یہی مرضی ہے, باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائے اور گردن کٹ جائے. سیدھا لٹا دو, پٹی ہٹا دو. سیدھا لٹایا, پٹی ہٹائی, پھر چھری چلائی, پھر نہیں چلی. تیسرے نمبر پر کہا ابا جان چھری کیوں نہیں چلتی, ذرا تیز کر لیجئے. تیز کر کے پھر چلائی, پھر نہیں چلی. کہا ابا جان چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا زور دے دو, گلا کٹ جائے گا. وہ بھی کر گزرے, پھر بھی چھری نہیں چلی. آن کی آن میں اللہ نے ایک دمبا آسمان سے اتارا. کہا اس کی قربانی کرو, آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں. آج میں اور آپ دمبے کی قربانی کرتے, بکرے کی قربانی کرتے, بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں. میرے رب کا انعام دیکھو, میرے رب کی قریبی دیکھو. اللہ مجھے اور آپ کو قربانی پر ثواب وہی دیتا ہے جو اسماعیل کے ذبح پر ابراہیم کو دیا تھا. تو کچھ غریبوں میں بھی دے دیا کرنا. دادا کا نام, نانا کا نام, بکرا پورا پیٹ میں جاتا ہے, ناموں سے کچھ نہیں ہوتا.
सवाब वहां तक पहुंचाना है तो कुछ गरीबों के पेट में भी बोटियां जानी चाहिए। 8 बकरे यहाँ कटते, बगल वाला दाल चावल खाता है, ये कौन सी इंसानियत है? जिनके घर में कुर्बानी है वहां ना दो, जिनके घर में कुर्बानी नहीं वहां गोश्त। कितनी मर्तबा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो आपके ही घर आ रहा था। कितने बकरे कटे? कहाँ 4, आपके कहाँ 5, मैं तो आपके ही घर आ रहा था। तो रास्ते में वो थैली बदल देते, चलो आप मेरी ले जाओ, आपकी मुझे दे दो, कोई जरूरत नहीं दोनों में से एक को भी। उससे बेहतर था थोड़ा थोड़ा 100-100 ग्राम गोश्त वहां पहुंचाते हैं कि जहां कुर्बानी नहीं होती। जो ये कुर्बानी वालों का तो अल्लाह इम्तिहान लेता है कि ये लोग देते हैं या नहीं देते। शुक्र करो 3 हिस्से बनाना मुस्तहब है, फर्ज होता है सबको। कितनों का ईमान का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक अपने लिए स्टॉक कर सकते हो। वैसे तो पूरा का पूरा बकरा रख सकते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम, हमारी इंसानियत बताती है कि हम वैसे गोश्त न खाए कि गरीब भूखे मरे। और हम इस दीन बताता है गोश्त अगर पड़ोस में बच्चे भूखे सो जाए नमाज कबूल नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया कि गोश्त में ज्यादा पानी डाल के गोश्त की 1 कटोरी गरीब हमसाया के घर भेज दो। या तो अगर ये हौसला नहीं है तो ऐसे वक्त में रोटी पकाओ जब गरीब बच्चे सो गए हो। अगर इन्होंने अपने माँ बाप से जिद की और माँ बाप इनकी जिद का मुतालबा पूरा न कर सके, बताओ दुखों का मुदावा किसके पास है? ये आजमाइश से गुजरना पड़ा, 20 बच्चों को छोड़ा, छुरी चलाई, लेकिन सब इम्तिहान से अल्लाह ताला ने गुजारा, पास किया। ये तीसरे नंबर पर कहा, 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला, बोलो बदन, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। मुसीबत आती है तो हम क्या करेंगे? बोले इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान। कहा क्या परेशानी है? कहा घर छोटा है, रहने वाले बहुत है। घर छोटा है, रहने वाले बहुत है, क्या किया जाए? कहा कोई वजीफा दे दो, अल्लाह ताला कोई निज़ाम बना दे। कहा चलो ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। कहा कैसे? कहा एक तोता मिला लो, मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, फजर से पहले ही अजान शुरू हो जाती है, कभी यहाँ बैठता है कभी वहाँ बैठ जाता है। कहा ठीक है बकरा मिला लो, जुमेरात को आना। वो भी सोचने लगा इसको बुजुर्ग बनाया किसने। अब बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा क्या हाल है? कहा तो पहले के मुकाबले में बहुत खराब हाल है, कभी इसे लात मारता है, कभी उसे सींग मारता है, बहुत बुरा हाल है, कभी यहाँ लीद करता है, कभी वहां पेशाब करता है। ठीक है चलो गधा मिला लो, जुमेरात को आना। अब गधा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे। कहा अब क्या हाल है? कहा ऐसा वजीफा दे दो आसानी से मौत आ जाए, ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। कहा मौत तो वक्त पे आएंगी, मौत नहीं मांगते, एक काम करो। कहा क्या? कहा मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। ठीक है बकरा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा निकाला, जुमेरात को पहुंचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है। ठीक है गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। तेरे जैसा वली कोई नहीं, मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं। घर भी वही है, रहने वाले भी वही है, अफराद भी वही है, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ देखी नहीं थी। समझता था जमाने में मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं। हम पे तकलीफ आती, हम समझते हैं मुझसे ज्यादा परेशान, अरे हमसे भी ज्यादा परेशान लोग होते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिशकात में है, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, इंशाल्लाह कभी परेशान नहीं होंगे। हमारा मामला उल्टा है, हमारा 1 मंजिले वाला मकान है, हम 2 वाले को देखते, 2 वाला है, हम 3 वाले को देखते। हालांकि दीन बताता है 1 मंजिले वाले को उन्हें देखना है जो भाड़े पे रहते हैं, भाड़े वाले को उन्हें देखता है जिनके पास भाड़ा देने के लिए जेब में पैसे नहीं है। लेकिन हम दीन के मामले में अपने से नीचे वाले को देखते हैं, दुनिया में ऊपर वाले को देखते हैं, इसलिए हम नाशुक्र और बेसब्रे बन जाते हैं। दीन के मामले में हम 3 नमाज पढ़ते हैं तो हमें उन्हें देखना है जो 4 पढ़ते हैं, हम 4 पढ़ते हैं तो हमें उन्हें देखना है जो 5 पढ़ते हैं, हम 5 पढ़ते हैं तो हमें उन्हें देखना है जो इशराक और तहज्जुद भी पढ़ते हैं। लेकिन हम 3 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यार वो तो देखो एक ही नमाज पढ़ता है, उनसे तो मैं अच्छा हूँ। अरे तुझसे अच्छे वो लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं देखता, अपने निचले वाले को देखता है। इसलिए हम दीन से दूर हो रहे हैं, दुनिया की लालच दिलों में आती है, दुनिया के करीब हो रहे हैं। दुनिया से कितने भी करीब चले जाओ लेकिन दुनिया हमसे दूर भागती है। मिशकात में जब जनाजे उठते हैं ना, फरिश्ते पूछते हैं आगे क्या भेजा है, घर वाले पूछते पीछे क्या छोड़ा है। हमें पीछे छोड़ के जाना है। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को गरीब छोड़ के मरो, इतना छोड़ के जाओ तुम्हारे बच्चे भीख ना मांगे, ये भी हमारा मजहब बताता है।
کہ اتنا سیونگ یا اتنا پیسہ چھوڑ کے جاؤ تمہارے بچے کل کسی دہلیز پر جا کر بھیک نہ مانگے، لیکن دنیا کو اپنا مقصد نہ بناؤ۔ ہمارا مقصد جنت ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمارا مقصد میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ کام وہ کرو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا، اور اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ انشاءاللہ دنیا بھی خوبصورت بن جائیں گی، جنت بھی خوبصورت بن جائیں گی۔ ایک، شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، نمبر 4 امرأۃ صالحہ نیک بیوی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔